ہماری قرآن کلاس نمبر 186 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اب یہ سورت کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے اور سورتوں کا جب اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا جاندار ہوتا ہے. کئی ایک بڑی مشہور آیات قرآن حکیم کی وہ انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے اس میں آتی چلی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے مخالفین جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے جو اس پیغمبر کو سکھاتا ہے. دوسری جگہ آیا کہ ایک کوئی اجمی غلام رکھا ہوا ہے, یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا, جو صبح و شام ان پہ یہ آیات پڑھتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہ تو کسی شاعر کی صحبت کی نہ کسی فلسفی کی, لکھنا پڑھنا بھی آپ نہیں جانتے تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. پھر ایسا کلام جس میں ایسا ربط ہو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے ہوں اور غیر عربیوں کو اجمی کہتے ہوں. اجمی کا مطلب ہے گونگا, یعنی ان کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے تو گونگے ہیں, قرآن کے سامنے وہ بھی گونگے ہو گئے. تو پھر وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے اجمی جو انہیں پڑھاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کئی ایک واقعات تھے جن سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے, وہ واقعات بھی قرآن نے ڈسکس کیے, تو کہتے تھے کہ کوئی اجمی رکھا ہوا ہے جو ان کو یہ سکھاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. جس شخص کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کو یہ قرآن پڑھا دیتا ہے یا وہ یہ کلام لکھتا ہے, اس کی زبان تو اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور یہ قرآن جو ہے اس کی زبان تو روشن عربی زبان ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اجمی شخص اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اتنی فصیح عربی زبان کے اندر اس طرح کی گفتگو کرے, جو صرف عربی زبان کا شاہکار نہیں بلکہ پرپز فل بھی ہے. دیکھیں اس کتاب کا ایک مقصد ہے, نظر آتا ہے کہ ایک کسی نظریے کو لے کے چل رہی ہے. آخرت کی جواب دہی, عقیدہ توحید, پیغمبروں کی اتباع اور باقی جتنے سوشل ایشوز ہیں, حقوق اللہ سے متعلق, حقوق العباد سے متعلق ایک ایک چیز. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ نبی کو پڑھاتا ہے اس کی تو زبانی عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص اجمی ہے وہ عربی سیکھ کے کوئی بات بھی کرے تو اتنی فصیح زبان میں بات نہیں کر سکتا جس فصیح زبان میں یہ عربی نازل ہوا ہے قرآن, اس لیے کہ لوگ سمجھ سکیں. ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا. پھر اس میں جو ایک ڈیوائن میوزک رکھ دیا, آیات میں ایک ربط رکھا, اس کا تھوڑا بہت وزن بھی ہے, آزاد نظم والا سٹائل, پرفیکٹ نہیں ہے ردیف قافیے والا, لیکن بہرحال ایک ربط ہے جس کی وجہ سے لوگ انٹرسٹ بھی فیل کرتے تھے. یہ قرآن یاد کرنا بھی آسان تھا. اس کا اور فائدہ ہے کہ آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ بھی نہیں اس طریقے سے کر سکتے, وہ پکڑی جائے گی. اس ربط کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. اور یہ ایسی مبارک زبان ہے جو آج بھی زندہ ہے. عربی زبان ایک ایسی یونیک زبان ہے کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو زندہ رکھا ہے. ویسے 100 سال کے اندر ایک زبان دوسری میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, یعنی اس کا نیکسٹ ورژن آ جاتا ہے. ایون آج سے 70-80 سال پہلے یہ فضائل اعمال لکھی گئی ہے, 100 سال نہیں ہوئے. اس میں اردو کے کئی الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں. آوے گا جاوے گا, ہم کہتے ہیں آئے گا جائے گا. ابھی میرے سامنے یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھا ہے کنز الایمان. اس میں جہاں جہاں لفظ قرون آتا ہے, قومیں, انہوں نے ترجمہ کیا ہے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. آج ہم ترجمہ کرتے ہیں کئی قومیں ہلاک کر دی, کئی امتیں ہلاک کر دی. انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے سنگتیں. سنگت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم, آبسلیٹ ہو چکا ہے. لیکن جو قرآن کی عربی ہے یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. اس کی پریپوزیشنز, الفاظ, یہ ضرور ہوا ہے کہ ووکیبلری میں اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے جو سائنس نے ترقی کی ہے, نئی ٹرمنالوجی سامنے آئی ہیں, نئی ڈسکوریز آئی ہیں, تو ان کے لیے نام تو رکھے جائیں گے نا.
ظاہر ہے ایروپلین تو نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں تھا، تو اب ایروپلین آیا تو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے. ویسے طیارہ کا لفظ اس وقت بھی جعفر طیار کے لیے بولا جاتا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 پر دیے، لیکن وہ جہاز کے لیے بہرحال وہ نہیں تھا. لیکن آج ہم یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی. تو جو وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کے لیے ووکیبلری ظاہر ہے ایڈ ہوگی، لیکن جو پرانی چیزیں اسی طریقے سے ہیں، پریپوزیشنز ہوں یا باقی الفاظ ہوں، ان کے الفاظ ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں. مچھلی کے لیے، تلوار کے لیے، ہاتھی کے لیے، شیر کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ویسے ہی ہو رہے ہیں. عربی زبان آج بھی ایک زندہ زبان ہے. قرآن کی برکت سے عربی فریز ہو گئی ہے، ایک جگہ رک گئی ہے ان الفاظ کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو عربی زبان میں کئی چیزیں وقت کے ساتھ ایڈ ہوئی، لیکن قرآن والا جو پورشن ہے جو عام استعمال کا ہے یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، اور یہ بڑی آسان عربی ہے. قرآن آپ 3 دفعہ اگر ترجمے سے پڑھ لیں غور و تفکر کر کے پورے قرآن کو، چونکہ ہم اردو زبان جانتے ہیں، اردو زبان میں 40% الفاظ عربی زبان کے ہیں اور آلموسٹ 60% فارسی کے ہیں، یا 55% کہہ لیں، اور 5% انگلش کے الفاظ بھی مستعمل ہو چکے ہیں. گلاس کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، گلاس تو انگلش کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایون پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان پڑھتے ہوئے جو شخص اردو آلریڈی جانتا ہے اسے آئیڈیا ہوگا کہ اکثر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اتنی دفعہ ریپیٹیشن ہے ان الفاظ کی قرآن کے اندر کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. وہ چند الفاظ ہیں جن کے گرد سارا قرآن گھومتا ہے. مشکل وکیبلری نہیں ہے قرآن حکیم کی، آسان بھی رکھا اور فصیح عربی زبان میں بھی رکھا، اور ایسی زبان کے قرآن کی برکت سے اب وہ قیامت تک کے لیے فریز ہو گئی ہے. اس میں ایسی تبدیلی نہیں آئے گی کہ کوئی شخص قرآن کے ساتھ دھوکہ کر سکے. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جی انجینئر صاحب نے وہ ترجمہ ایک حدیث کا غلط کر دیا ہے. میں نے کہا انجینئر صاحب کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، آپ وہ عربی کے الفاظ اٹھائیں، گوگل آن لائن ٹرانسلیٹر اویلیبل ہے عربی ٹو انگلش، وہ زیادہ بہتر ترجمہ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو عربی ٹو اردو، کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ انگلش زبان کے قریب ہے ایز کمپیئر ٹو اردو زبان کے. اردو زبان میں ہی اور شی کا فرق نہیں ہے، لڑکی بھی وہ ہے اور لڑکا بھی وہ ہے. آگے ہم فرق ڈال دیتے ہیں، وہ جاتا ہے وہ جاتی ہے، لیکن عربی زبان کے اندر صیغے مختلف استعمال ہوتے ہیں جس طرح انگلش میں مختلف استعمال ہوتے ہیں. لہذا جسے انگلش آتی ہے عربی لنگوسٹک اسے سمجھنا آسان ہے. ٹرانسلیشن جب کبھی بھی آپ نے کرنی ہو بہتر یہ ہے کہ عربی اٹھا کے آپ ڈالیں گوگل ٹرانسلیٹر میں اور دوسری طرف انگلش سلیکٹ کریں تو آپ کو زیادہ آسان ترجمہ آئے گا اگر آپ کو انگریزی آتی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ اس کو ڈالو، ترجمہ دیکھ لو. گوگل تو نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے، وہ تو جو بات ہے وہ وہی بات کرے گا. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کن لوگوں نے ترجمے میں خام خواہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی. ایسا ڈنڈی مار کوئی نہیں سکتا. اجنبی لوگوں کے ساتھ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جنہیں عربی نہیں آتی نا ان کے سامنے تو آپ جو مرضی بولیں، عربیوں کے سامنے آپ عبارت رکھیں گے وہ کہیں گے بھائی اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یوں ہے. تو یہ ایک روشن عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور بیوقوفی ان کی دیکھو کہ یہ ایک اجمی شخص کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں کہ وہ نبی کو پڑھاتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، ہٹ درمی پہ تلے ہوئے ہیں. لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود زبردستی ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ میں نے جو ترجمہ کیا نا کہ خود سے ہدایت نہیں دے گا، یہ امپلائیڈ ہے. ویسے لفظی ترجمہ تو بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے خود زبردستی ہدایت نہیں دے گا، اور بات یہی ہو رہی ہے. اگر آپ وہ والا ترجمہ کریں گے نا تو وہ پھر قرآن کے مقدمے میں نہیں بیٹھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ رکھیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے.
جو لوگ ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا. ہاں جو طلبگار ہوتے ہیں انہیں ہدایت دے دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا, یہ بات ہوتی نہیں ہے. تو یہ بالمفہوم ترجمہ کیا جاتا ہے. قرآن جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے, یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی, ان کے کانوں کے اوپر اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. بھئی یہ جان بوجھ کے نہیں اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ چاہیے تھے جنہیں جہنم میں ڈالتا, بلکہ یہ اس سبب سے کیا جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں, یہ عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے, عقل دی تھی یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے, کان دیے تھے عبرت کا سننا نہیں سنتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی کہے گزرے. تو جو اپنی عقل کو, آنکھوں کو, کان کو استعمال نہیں کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے, پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ ہدایت چاہتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ زبردستی گھول کے ہدایت نہیں ان میں داخل کرے گا. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جھوٹا بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے یا نہیں لاتے. اب چونکہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے عقائد اور نظریات منسوب کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے, یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے, مجنون کا کلام ہے, یا نعوذ باللہ اس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے, یہ خود سے اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہے. کیونکہ میسج اتنا کلیئر ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا قرآن پڑھنے کے بعد. تو وہ ڈاکٹر سار صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو اپنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور تو کر سکتا ہوں نا کہ بلی غائب ہو گئی ہے, لیکن کیا کبوتر اگر یہ حرکت کرے کہ وہ بلی کو غائب نہ کر سکے اور آنکھیں بند کر لے تو اس طرح اس کی جان بچ جائے گی؟ بلی نے تو اپنا کام کرنا ہے. اس طرح موت کی, آخرت کی تلوار اکاؤنٹیبلٹی کی جو انسان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے, اس سے انسان جتنی مرضی آنکھیں بند کر لے, موت آنی ہے, آخرت ہو جانی ہے. تو یہ آنکھیں بند کرتے ہیں کہ نہیں یہ سب فراڈ ہے, اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے. اور اگر قیامت کا کوئی دن ہوا بھی تو جس نے دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا ہے تو آخر ہمارے اندر کوئی کوالٹی دیکھی ہے تو دیا ہے, آخرت میں بھی ہمیں بڑا اچھا رکھے گا. اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. پھر جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے تھے اللہ نے جس کو غریب رکھا ہوا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے رکھا ہے نا, تو جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے ہم اسے پیسے کیوں دیں, ہمارا بھی کام ہے کہ اسے غریب ہی رہنے دیں. دیکھیں اب کتنی الٹی باتیں کرنا, حالانکہ اللہ نے اس کو اس حالت میں رکھ کے آزمایا, تمہیں مال دے کے آزمایا. وہ میسج کی طرف جان بوجھ کے نہیں آتے, ہر بات کو الٹی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, پیغمبر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے. وہ مشکل کام ہے, نفس کی خلاف ورزی ہے. تو جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے, اس کی آیات کے اوپر بات نہیں ماننا چاہتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جھوٹے ہیں. اب قرآن حکیم کی بڑی اہم آیت آ رہی ہے, چونکہ یہ سورۃ النحل کنکلوڈ ہو رہی ہے, 3-4 بڑی ڈیسائسو آیات آئیں گی جو بڑی مشہور ہیں پورے قرآن میں, اور مختلف لیکچرز میں انہیں کوٹ بھی کرتا ہوں. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو مسلمانوں کے ایک بیسک عقیدے کے طور پر ہے, اور وہ ہے اگر کسی شخص پہ زندگی موت کی کشمکش آ جائے, دل میں ایمان رکھتے ہوئے اسے کلمات کفر بولنے پڑ جائیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, بشرطے کہ دل ایمان پہ ٹھکا ہو, تو ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. یہ وہ آیت آ رہی ہے. من کفر باللہ, جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے, من بعد ایمانی, اس پر ایمان لانے کے بعد. اگر کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کو مان چکا, مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر اختیار کرتا ہے, سوائے ایک استثناء کے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان,
سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ اسے مجبور کر دیا جائے کفر اختیار کرنے پر، لیکن وہ دل میں ایمان رکھتا ہو، اس کا دل مطمئن ہو، لیکن جان بچانے کے لیے اسے کلمات کفر بولنے پڑ جائیں۔ میدان جنگ میں گن پوائنٹ پہ اگر کوئی شخص ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دے، تو وہ جان بچانے کے لیے اس کی بات مان لے، یا نعوذ باللہ پیغمبر کو گالی دے دو، یہ کام کر لے، جس طرح عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے۔ عمر سیریز میں بھی انہوں نے وہ حصہ فلمایا ہے، جتنی تکلیفیں دی گئی، گرم لوہے کی سلاخیں ان پہ پھیری گئی، الٹیمیٹلی انہوں نے پھر وہ الفاظ بولے، لیکن بعد میں روتے رہے، حضور کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے تسلی دی کہ کوئی گرفت نہیں ہے اس کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیات نازل کی کہ یہ ایک مسلمان اگر اس لیول پہ پہنچ جائے تو وقتی طور پہ ایسا کر سکتا ہے، کوئی گرفت نہیں ہوگی، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے کفر اختیار کیا سوائے ایک استثناء کے کہ مجبور ہو گیا تھا لیکن دل ایمان پہ تھا، اس پہ ہم کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ لیکن لیکن یہ لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من شرح بالکفر صدرا، جس نے کھلم کھلا کفر کیا، اس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یعنی وہ پہلے تو کراہت والا معاملہ تھا، یا بظاہر وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی مزاح کے طور پہ بات کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا، نبی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ویسے تو مذاق کے طور پہ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سورہ توبہ میں ہے کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے کہ تم ان کو تختہ مشق بناؤ اور مذاق کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ میں مذاق کی بھی جو بات کی ہے وہ بھی گن پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں، جان بچانے کے لیے۔ پھر سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء میں یہ بھی آیا کہ اگر تم ایسی مجلس میں ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، انہیں برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، ان کو تم روک نہیں سکتے، ایٹ لیسٹ اتنی دیر کے لیے اس مجلس سے اٹھ کے دور چلے جاؤ، ادروائز تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ تو وہی ہے جو اصحاب الکہف کا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں زمین و آسمان کے رب کے اوپر، یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن یہ اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے کوئی کلمات کفر بولے۔ اعلیٰ درجہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، اسے مٹھاس مل گئی۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ انسان شہید ہو جائے، یہ فتویٰ ہے، تقویٰ وہی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے فرمایا تھا نا، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی دے دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ وہ ہے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ۔ لیکن اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر بول دے، دل ایمان پہ ٹھکا ہو، جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑ جائے، یہ صرف جان بچانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خوش کرنے کے لیے آپ اسلام کا مذاق نہیں اڑا سکتے، وہ زندگی موت کی کشمکش نہیں ہے، وہ پکے کافر ہو جائیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا، زندگی موت کی کشمکش، تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی جان بوجھ کے کفر کرے، سینہ اس کا کفر کے لیے کھل گیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ واقعی دل سے کفر کو اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہاں ضمناً میں وہ مسئلہ بھی بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک عجیب و غریب مسئلہ مشہور ہے کہ گن پوائنٹ پہ اگر کسی شخص سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ وہ منحوس قسم کا
بدعت پہ مبنی فتویٰ ہے جس کی بنیاد کے اوپر پھر حکمرانوں نے لوگوں کے ساتھ وہ ظلم کیے کہ کسی کی بیوی پسند آئی، تلوار کی نوک پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لیتے تھے۔ امام مالک نے پھر اس وقت بنو عباس کے ان مولویوں کی، حکومتی ملاؤں کے فتووں کی اور حکمرانوں کی مخالفت کی، ماریں کھائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کسی سے طلاق دلوائیں تلوار کے زور کے اوپر۔ اور دلیل اسی آیت سے لی کہ اگر گن پوائنٹ پہ اللہ کا کفر کوئی شخص کر دے، دل ایمان پہ ہو، اس کا ایمان نہیں جاتا، تو ایمان کے مقابلے میں بیوی تو چھوٹی چیز ہے۔ اگر گن پوائنٹ پہ کسی شخص سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جائے اور اس کا دل طلاق دینے پہ نہیں ہے تو بھائی اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے زندگی موت کی کشمکش۔ ہمیں اکثر اکیڈمی میں فون آتے ہیں، اور جی ماں باپ کا پریشر تھا جی، اس ٹائم سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، میں طلاق دے دی اور کٹی 3 ہی دے دی، تو وہ طلاق ہوگی بھائی، کیونکہ وہ گن پوائنٹ پہ نہیں تھی، ایک سوشل آپ کے اوپر بائنڈنگ کی وجہ سے تھی، وہ کوئی قتل تو نہیں کرنے لگے تھے۔ یہ ایکسیپشن صرف زندگی موت کی کشمکش میں، حرام کھانے کی ایکسیپشن وہ بھی آگے آ جائے گا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش میں آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ زندگی موت کی کشمکش کے بغیر صرف وقت پاس کرنے کے لیے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی چھوٹ نہیں ہے، اس کے لیے پھر عذاب ہی ہے۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں بأنہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر۔ تبھی کوئی شخص اس لیول کے اوپر اتر سکتا ہے نا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کے کفر کرے بغیر یہ کہ اسے مجبور کر دیا جائے زندگی موت کی کشمکش میں، وہ ایک ایکسیپشن دے دی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سے یہ محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ حقیقت بات ہے، آج اگر آپ کو وثوق سے یہ بتا دیا جائے کہ اگلے سنڈے کو فلاں فلاں شخص اپنی قبر میں ہوگا، تو میرے بھائی یہاں سے گھر کسی نے نہیں جانا، اس نے جا کے مسجد میں ہی ڈیرا لگا لینا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ۔ اور یہ تو میں نے آپ کو بہت لمبا ٹائم پیریڈ بتا دیا، یہاں سے تو اٹھنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ جسے آخرت سے محبت ہے اور دنیا کی زندگی کو وہ عارضی سمجھتا ہے، اس سے اندھی محبت نہیں رکھتا بلکہ ایک مسافر کی طرح رہتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کا نافرمان بغاوت کی حد تک نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے خود کفر اختیار کیا ہوا ہے کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ یہ جان بوجھ کے انہوں نے کر لی، اگر یہ کوشش کرتے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت دیتا، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ تو علماء یہود نے کیا، نبیوں کے ماننے والے، رسول اللہ کا انکار کیا دنیا کی محبت میں، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، اپنی اس پوسٹ کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے جب پروفٹ دنیا میں آ جائے پھر پادریوں کی تو نہیں چلے گی، پادریوں نے بھی پروفٹ کو فالو کرنا ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے ساروں کی پوسٹیں چھین گئی، کون اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنی پوسٹ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو تو دجال کہہ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے کہہ دو، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ انبیاء کے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ آج بھی جو نبیوں کی دعوت رکھتا ہے اس کی لائف کو ونریبل بھی کرتے ہیں یہ لوگ، جھوٹا الزام بھی لگاتے ہیں، ڈی فیم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیم وہی کریکٹر ہے ان کا۔ جبکہ اہل ایمان کی روش کیا ہے؟ سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں، جان اور مال دونوں، جنت کے بدلے میں، اس بیعت کے اوپر، یعنی جو اللہ سے آپ نے ایک بیعت کی ہے، یعنی سودا کر لیا، خوشیاں مناؤ۔ اصل بیعت یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بیعت ضروری ہے، ہم کہتے ہیں بیعت ضروری نہیں بھائی، فرض ہے، بیعت کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوں گے، لیکن بیعت اللہ کی۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے بیچنا اپنے آپ کو، تجارت۔ انسان کے آگے تو اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، وہ خدا کی ہستی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ پیغمبر بھی جب بیعت لیتا ہے نا
تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی اطاعت کے لیے بیعت لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے بیعت نہیں لے رہا ہوتا۔ خلیفۃ المسلمین بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر بیعت لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ بھی نہیں لے سکتا، بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی جب تم ان سے بیعت لے رہے تھے اس درخت کے نیچے تو اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، حالانکہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ وہ اللہ نے کلیئر کیا کہ نبی جو ہیں وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں، بیسیکلی آپ اپنا آپ بیچ رہے ہو اللہ کے آگے، نبی کے آگے نہیں بیچ رہے ہو۔ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، بیچ رہے اللہ کے آگے ہو اپنے آپ کو۔ اور پھر سورہ التوبہ میں جو الفاظ ہیں وہ کمال ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، کہ انہیں جنت دیں گے، اب جان اور مال ہماری ہے۔ جب جان بھی اللہ کی، مال بھی اس کے لیے ہو گیا تو مجھے بتائیں پیچھے کیا چیز بچ گئی؟ اس کے بدلے ہمیشہ کی جنت ہے، نہ ختم ہونے والی۔ دنیا کی زندگی تو ویسے ہی عارضی ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، سماعت کے اوپر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، واولئک ھم الغافلون، اور یہی ہیں اصل میں غافل، یعنی انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا ہے اور دنیا کی زندگی سے محبت کی ہے آخرت کے مقابلے پر۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی میں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے صحابہ کرام کا ذکر، اسپیسیفکلی اہل ایمان کا۔ پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے حضور علیہ السلام کے مشن کی خاطر آگے، اپنا سارا مال بھی وہاں چھوڑ آئے، بہت بڑی قربانی تھی۔ من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ فتنے میں پڑ گئے تھے، ان پہ آزمائش آ گئی، کافروں کی طرف سے تکلیف آ گئی کہ انہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ ثم جاہدوا، پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جہاد نفس کے اگینسٹ بھی ہے اور قتال بھی ہے۔ وصبروا، اور پھر جو تکلیفیں آئی ہیں ان پہ صبر بھی کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ان کے حق میں ضرور بالضرور بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنی شرائط لگا کے راضی ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں، مال سے ہاتھ دھونا پڑا، پھر غریب الوطنی کی زندگی گزاری اور اس میں جہاد کیا، دوبارہ سے سب کچھ انہیں محنت کرنی پڑی، تو پھر ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور غفور رحیم ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، صرف نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے، ان ربک من بعدھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ان امتحانوں سے گزرے گا لغفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا ہمارے معاشرے میں پتہ کیا کنسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس کے لیے جو بغاوت کرے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جو توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، یہ آیات بھی آئیں گی کہ جس نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور رحیم ہوگا۔ یہاں پہ اہل ایمان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ان کے مشن میں، تکلیفیں اٹھائیں، فتنے میں پڑے۔ ظاہر ہے آج کی ڈیٹ میں بھی اسی کی ماڈرن فارم ہے، لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، ان کی شکل مختلف ہوتی ہے لیکن فتنے میں تو پڑتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہوگا کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور رحیم ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن یعنی کہ قیامت کے دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنے حق میں کوشش کر رہا ہوگا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے۔ جو سورہ مریم میں آیا کہ ہر شخص اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، ہر جان اپنی طرف سے جھگڑ رہی ہوگی، جھگڑنا کہ وہ
ایکسکیوز اللہ کے سامنے رکھ رہی ہوگی ہر جان کہ یا اللہ میری نیت درست تھی، میری مجبوری ہو گئی، وہ تو اللہ کا پھر فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اسے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بہرحال ہر جان اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہوگی۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ظلم نہیں کرنے والا، جو کیے ہوئے اعمال ہیں وہی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، اور اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن کی حالت میں تھی، آمنتم مطمئنہ، اور اطمینان سے زندگی گزار رہی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ہر طرف سے جو ان کا رزق ہے وہ کثرت کے ساتھ آ رہا تھا۔ فکفرت، بس اسی حال میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ کا کفر کیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری اختیار کی۔ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس پہنا دیا اس بستی کو، وَالْخَوْفِ، اور خوف کا لباس پہنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بسبب اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اسپیسیفکلی اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب کوئی وقت کے پیغمبر کا انکار کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مختلف آزمائشیں بھیجتا ہے۔ قوم موسیٰ کے اوپر بھی اوپر تلے کئی آزمائشیں آئیں، یعنی جو آپ کے مخاطبین تھے فرعونی، جو سورۃ الاعراف میں آیا، مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، خون کا ان کے اوپر عذاب آیا، ہنڈیا میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو پھر وہ ہر دفعہ حضرت موسیٰ سے آ کے دعا کرواتے تھے کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، بس ایک دفعہ ہمیں اس عذاب سے نکال دیں، پھر وہی کچھ کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مکے میں قحط آ گیا، تو پھر انہی مشرکین نے حضور سے دعا کروائی تو قحط ٹلا، لیکن پھر بھی جنہوں نے قبول کرنا حق انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے ان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے بھوک اور خوف کا لباس، جس طرح آج کل حکمرانوں کے جو فرنٹ مین ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں علماء کہ جی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہماری غلط پالیسیوں کا وبال ہے، کبھی کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ بھئی قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی ہیں، انڈیا تو اوپر جا رہا ہے، چائنا نے تو معجزہ کر دکھایا ہے اس ماڈرن ایج میں کہ پچھلے 30 سال میں 90% آبادی کو پراورٹی سرکل سے نکال کے اوپر لے آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا ملک کسی نے سوچا تھا؟ ایک غریب ملک آج دنیا کی لیڈنگ اکانومی ہے۔ چلو آبادی تھوڑی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ مینج کر لیا، دنیا کی سب سے بڑی آبادی، اور وہ انہوں نے کس طریقے سے، اور ابھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحرائے گوبی میں، جس طریقے سے گرین بیلٹ بنا رہے ہیں، وہ کچھ سالوں میں انہوں نے اتنی بڑی ایک گرین بیلٹ بنا دی ہے۔ ایسے پودے انہوں نے بریڈ تیار کی ہے، وہ تھوڑے سے پانی سے اگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محنت کریں تو آپ کو ملے گا۔ لہذا دنیا میں جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ بسا اوقات اس طرح کی تکلیفیں بھیجتا ہے۔ ویسے تو سویلائزڈ قوموں پہ بھی آ سکتی ہیں زلزلے کی شکل میں، آتی ہیں، جاپان دیکھ لیں کتنے زلزلے آتے ہیں، اتنی محنت سے وہ چیزیں بناتے ہیں پھر گر پڑتی ہیں، حالانکہ وہ ارتھ کوئک پروف کئی بلڈنگز بھی بناتے ہیں، اس کے باوجود ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے۔ چلے زلزلے کو تو روک لیں گے، سونامی کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے انہوں نے سمندر کے کنارے والز بنائی ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے آتے ہیں وہ والز کو کراس کرتے ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہر دفعہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہزاروں جزائر کے اوپر مشتمل ہے جاپان۔ میں سوچتا ہوں کہ اس میں سے 1% بھی اگر یہاں پہ آزمائشیں آئیں تو پاکستان تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے یہاں اس طرح کی آزمائشیں نہیں ہیں، نہ کبھی ٹورنیڈو امریکہ والے ادھر چلتے ہیں۔
یہاں تو شہر میں ایک جگہ آگ لگ جائے تو پورا شہر مل کے اس آگ کو بجھاتے بجھاتے 24 سے 48 گھنٹے لگا دیتا ہے، اور جہاں آئے دن جنگلات میں آگ لگتی ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کو بجھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اس کے باوجود آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے بیسیکلی انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ لوگ موت کو سیریس لیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی قوم جس کو اللہ نے نعمت کی فراوانی دی تھی، پھر اچانک ان کے اوپر بھوک اور خوف آ گیا، اس کا لباس پہنا دیا گیا ان کے اعمال کے سبب۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے رسول تشریف لائے۔ میں نے کہا تھا نا یہ رسولوں کے آتے ہوئے یہ اسپیسیفکلی آزمائش آتی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اپنے پیغمبروں کو۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس انہیں آ پکڑا عذاب نے اس حال میں کہ وہ بے انصاف تھے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی انبیاء کا انکار کرنے کے اوپر الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر، قوم سمود کے اوپر، قوم فرعون کے اوپر۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، آمین۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہاری روش یہی ہوگی کہ جس کا رزق کھا رہے ہو حلال اور پاکیزہ، اس کا شکر بھی ادا کرو گے۔ اب ایک اور شعراء افاق آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم میں 4 مقامات پہ آئی، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ المائدہ میں، اور یہ آخری دفعہ سورۃ النحل میں، کہ کیٹاگوریکلی 4 چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کھانے کے طور پر۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں چیزیں وہ تو ہیں مردار، والدم، اور خون، بہتا ہوا لہو، یعنی اس کا پینا حرام ہے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا اس لیے ذکر ہوا کہ خنزیر بھی سبزی خور ہے، اور اس میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو بہیمت الانعام کی ہیں، سوائے ایک چیز کے کہ یہ اومنی ورس ہے، یہ گوشت خور بھی ہے۔ اس لیے کلیریفائی کیا گیا کہ خنزیر جو ہے وہ بکری یا بھیڑ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ یہ سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے، اسے گوشت خور جانوروں کی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور، خواہ وہ چرنے والوں میں ہو یا اڑنے والوں میں، ان کا گوشت حرام ہے۔ اڑنے والوں میں عقاب، چیل، باز، اور چرنے والوں میں ریچھ، کتا، شیر، یہ سارے گوشت خور ہیں۔ خنزیر اس لیے حرام کیا گیا کہ اس میں ڈومیننٹ فیکٹر گوشت خوری والا، حالانکہ ہے یہ سبزی خوری ہے، باقی یہ وہ اسی طریقے سے جنگلات میں ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ گوشت خور بھی ہے، سبزی خور بھی ہے، اس کا حکم اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اسے حرام ہی شمار کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ کھانا بھی، ذبیحہ بھی جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت۔ ویسے تو نام لیا جاتا ہے، ظاہر ہے قربانی کا جو آپ جانور لیتے ہیں اس پہ بھی آپ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا نام اس کی ملکیت کے طور پہ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ ذبح کے وقت تو آپ کا نام نہیں لیا جاتا کہ آپ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کا کھانا جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، یا اس کی ایکسٹینشن کے غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اگرچہ وہ اللہ کے نام کا ہو، وہ بھی کسی درجے میں اسی کیٹیگری میں فال کرے گا، وہ حرام ہے۔ وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے مقام بوانا پر اونٹ اللہ کے نام کے نہر کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا کسی زمانے میں بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی، پرانے زمانے میں، آج بے شک نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اللہ کے نام کی قربانی وہاں نہیں کرنی، کہیں لوگ مطلب اس کو اس سے نہ ریلیٹ کر لیں
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مزارات پہ اللہ کے نام کا دیا ہوا رزق دینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایکسیپشن آ گئی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو کوئی لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، اضطراری کیفیت میں چلا جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن اس حال میں کہ نہ اس میں بغاوت ہو، نہ حد سے بڑھنے کی کوئی خواہش چھپی بھی ہو، یہ شرط ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جان بچانے کے لیے اگر کسی کو حرام کھانا پڑ جاتا ہے، مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت یا غیر اللہ کے لیے جو ذبیحہ ہے، صرف اتنا کہ جس سے جان بچ جائے، اس لیے ہے کہ بغاوت بھی نہیں ہوگی اور اندر سرکشی بھی نہیں چھپی ہوئی ہوگی۔ اسی میں آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ شراب پینی پڑ جاتی ہے، پانی اویلیبل نہیں، پیاس سے مر رہا ہے، تو اتنی کہ بس جان بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری بوتل انڈیل لے، پھر وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، وہ اللہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ اتنا پئیں گے کہ جتنا آپ کی جان بچ جائے، دیٹس آل۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور دیکھو مت اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکالا کرو جھوٹ والے، ہذا حلال وہذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی جب تک تمہارے پاس شریعت کے احکامات نہ ہو، خود سے فتویٰ نہ لگا دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس حال میں کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوگے۔ اللہ نے تو وہ چیز حرام نہیں کی ہوگی اور تم کہو گے حرام ہے، یا وہ چیز اللہ نے حلال نہیں کی ہوگی اور تم کہہ رہے ہوگے کہ یہ حلال ہے۔ دونوں صورتوں میں تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوگے۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو کہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، افترا باندھتے ہیں، لا یفلحون، کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا دنیا کا برتنا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو شریعت سازی کرتے ہیں، خود سے حلال اور حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے خود سے حلال اور حرام کہتے ہیں دربار پر حاضری کا سنت طریقہ، قبروں پہ حاضری کا سنت طریقہ تو ہو سکتا ہے، درباروں پہ کون سا؟ 11ویں شریف دینے کا صحیح طریقہ، بھئی 11ویں شریف تو آئی بعد میں ہے، اس کا صحیح طریقہ قرآن و سنت سے کہاں سے ثابت ہوگا؟ خود سے چیزیں بنا لی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، اور خاص طور پر یہودیوں کے لیے ہم نے حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں۔ وہ سورۃ الانعام میں آیا، کافی ساری چیزیں ان کے لیے حرام تھی، حلال جانوروں کی بھی جو ہمارے لیے حلال ہے، بسبب اس کے کہ انہوں نے شریعت سے بغاوت کی تھی، اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ کچھ حلال چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی تھی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب وہ شورى فاق آیت آ رہی ہے جو میں نے قرآن حکیم میں کئی جگہ کوٹ کی ہے کہ ایک وہ توبہ ہے جو پاکستانی توبہ ہے، ایک عوامی توبہ پبلک کے اندر مشہور ہے، اور ایک وہ توبہ ہے جو اللہ کے ہاں توبہ ہے، وہ یہ ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، اس کے بعد بے شک تمہارا رب ایسے لوگوں کے حق میں جو جہالت میں، ناواقفیت میں گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، لیکن جب گناہ ہو جائے تو فوراً بعد اس کے توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، یعنی شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد، اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ خالی ٹھیک ہے ابھی کام چلا لو بعد میں پھر وہی کریں گے، اصلاح بھی کرنی ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها لغفور رحیم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے حق میں بخشنے والا مہربان ہوگا۔ یہ ہے قرآنی توبہ، پاکستانی توبہ نہیں، قرآنی توبہ،
کہ جو لوگ جہالت میں گناہ کر بیٹھے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا، نفس سے مغلوب ہو کے کیا، یا انہیں پتہ نہیں چلا، لغزش ہو گئی، لیکن جیسے ہی توجہ ہوئی توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی، تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ باقی جنہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ، پورے دھڑلے کے ساتھ زندگی بغاوت پہ گزاری اور پھر کہا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جی بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تو بھائی اللہ نے تو بتا دیا کہ میں کن لوگوں کے حق میں مہربان ہوں۔ یہ ہے قرآنی توبہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ اب میرے بھائیو، جو سورۃ النحل کا آخری رکوع ہے، اسپیسیفکلی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے بڑی زبردست آیات ہیں اس کے اندر، ان کی قربانیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، باوجود اس کے کہ دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کوئی اس حوالے سے نہیں دی کہ بہت بڑی امت ان کے ساتھ ان کی زندگی میں اٹیچ ہو گئی ہو، لیکن مخلص تھے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لایا، یا ان کے اہل البیت جو تھے وہ ایمان لائے، ادروائز باقیوں نے تو ان کا انکار کیا۔ لیکن آج دیکھیں، دنیا میں ہے ہی دین ابراہیمی ہے، چاہے مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا، یعنی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جس انسان کو مانا جاتا ہے نا، وہ حضرت ابراہیم ہے۔ 2.25 ارب کے قریب مسلمان، 2 ارب کے قریب کرسچنز، جیوز بھی، کامن پرسنالٹی اگر ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دیکھیں، ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت محمدیہ نہیں کہتے۔ حج کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، نبی علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کا حکم آیا، ہمیں رسول اللہ کی پیروی کا حکم ہے، اور رسول اللہ کو حضرت ابراہیم کی پیروی کا حکم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، یعنی اکیلے ہی سب پہ بھاری تھے، وہ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے تابع فرمان تھے، سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی کہ مشرک نہیں تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ آپ نہ سمجھیے گا یہ موٹی سی توحید کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، ایسے پکے موحد تھے کہ کسی معاملے میں قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سورۃ النجم میں آیا کہ ابراہیم وہ کہ جو وفا کرنے والا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے جس امتحان میں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، تو پھر ہم نے اسے انسانیت کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں اپنے رب کے اوپر راضی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں اس کائنات کی سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی انسان کے حق میں یہ کہہ دے کہ یہ مشرک نہیں ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخ ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ چھوٹا شرک صحیح ہے تو ہے نا، اس ایک لمحے میں تو آپ نے خدا کو چھوڑ کے اپنے نفس کی پیروی کی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا۔ فجر کے وقت بسترا چھوڑ کر نماز نہ پڑھنا کسی درجے میں تو شرک ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہر نیکی توحید کے شجرہ مبارک کی شاخ ہے، اور الٹیمیٹ توحید، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے بھی کوشش کرنا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ کسی
लम्हे में, किसी छोटे से मामले में भी, किसी छोटे से शिरक में भी कभी मुब्तला नहीं हुए। वमा काना मिनल मुशरिकीन, ये मतलब है इसका। ये इतना आसान मामला नहीं, कोई कहे जी मैंने भी कभी शिरक नहीं किया या मैं तौबा कर चुका, मेरा शिरक माफ हो चुका। हमसे तो रोजाना किसी ना किसी दर्जे में कोई ना कोई शिरक हो जाता है, रियाकारी की शक्ल में हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी की शक्ल में हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर वो शरीफ फतवा नहीं लगेगा। वो जो आप कहते हैं कि शिरक जली है जो माफी नहीं होना, वो वाली चीज तो ज़ाहिर नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह, हम ये फतवा नहीं लगाते। लेकिन किसी ना किसी दर्जे में तो आप बुराई में मुब्तला हो जाते हैं। शाकिरन लि अनउमिह, वो अल्लाह ताला के इनामात के ऊपर शुक्र अदा करने वाले थे। इज्तबाह, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया था। वहदाह, और अल्लाह ने उन्हें हदायत दी थी। इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। क्या खुशनसीबी है जी। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने दुनिया में भी उनके लिए भलाई रखी। देखिए उनकी जिंदगी में जो भलाई थी वो तो थी, जो बाद में उन्होंने उरूज देखा है। सलाम अला इब्राहिम, पूरी दुनिया में इब्राहिम इब्राहिम हो रही है। नमाज में आप पढ़ते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हैं। दुनिया में उनके लिए भलाइयां। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में भी हमारे नेकोकार बंदों में शुमार होंगे। सुम्मा औहैना इलैक, इसके बाद फिर हमने ए नबी आपकी तरफ भी वही की है। अनित्तबि मिल्लता इब्राहीम हनीफा, के आपने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करनी है जो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। देखें रसूलुल्लाह को कहा जा रहा है कि आपने भी हजरत इब्राहीम की पैरवी करनी है, अपने जद्दे अमजद की। अब यहूदियों का जिक्र आ रहा है और इसी के ऊपर ये सूरत कंक्लूड होगी। वो इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। एक और अहम आयत भी आ रही है इसमें, उस पर भी इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि तफसीली गुफ्तगू करें इंशाअल्लाह ताला अगली दफा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।